تو اپنے اپنے گھروں کے جائزے لو. کہیں ہمارے گھروں میں تو بے پردگی عام نہیں ہے؟ کہیں آج ہمارے گھروں میں تو بے پردگی کا بازار گرم نہیں ہے؟ نہیں دیکھتے ہم. سرکار غوث اعظم کا ہم ذکر سنتے ہیں. سرکار غوث اعظم وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنات پر بھی جن کی حکومت تھی. فرماتے ہیں کچھ انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، کچھ جنات کے پیر ہوتے ہیں. انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں، میں پیران پیر ہوں. تاج الشریعہ فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. کون سرکار غوث اعظم ہیں؟ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک مرید آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں بہت پریشان ہوں، ضروری بات کرنی ہے. فرمایا بتاؤ. کہا حضور تنہائی میں بات کروں گا. غوث اعظم تنہائی میں آئے. بول میرے مرید کیا بات ہے؟ کہا حضور میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، بڑی حسین و جمیل میری بیٹی تھی، مکان کی چھت پہ چڑھی اور اچانک سے غائب ہو گئی. حضور میرے چھت کی چہار دیواری بھی اتنی اونچی ہے کہ میری بیٹی دیوار کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی. پھر بھی میں نے اپنا شک مٹانے کے لیے پاس پڑوس میں بہانے سے جا کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں نہیں ملی. حضور میری معاشرے میں بڑی عزت ہے، حضور میری سوسائٹی میں بڑی عزت ہے. اگر میری بیٹی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. سرکار غوث اعظم کا مرید رو رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پریشان مت ہو. آنکھیں بند کی. مرید کہتا ہے حضور مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ چاہیے، سلامت چاہیے اور باعزت چاہیے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، تجھے تیری بیٹی ملے گی، زندہ ملے گی، سلامت ملے گی، باعزت ملے گی. فرمایا سن کرخ کے خنڈرات میں چلا جا، وہاں ایک گول دائرہ کھینچنا اور پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر. یہ پڑھ کے گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا. جنات آئیں گے تیرے سامنے، ڈرنا نہیں، پریشان مت ہونا، وہ تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے. صبح کے وقت جنات کا سردار آئے گا، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تب کہنا میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں. جب وہ پوچھے کس نے تجھے بٹھایا ہے تب میرا نام بتا دینا کہ مجھے بٹھایا ہے قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیر لاسانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے بٹھایا ہے. پھر اپنی ساری بات اس کو بتا دینا. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت خلیفہ بھی تھا، وزیر بھی تھے، جگہ جگہ عدالتیں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن غوث اعظم کا مرید نہ تو خلیفہ کے پاس گیا، نہ کسی حاکم کے پاس گیا، نہ کسی وزیر کے پاس گیا، نہ کسی عدالت میں کسی قاضی کے پاس میں گیا. آیا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جہاں وزیر نہیں سنتا ہے وہاں غوث اعظم سنتے ہیں، جہاں خلیفہ نہیں سنتا ہے وہاں غوث اعظم سنتے ہیں. ارے جہاں پر کوئی حاکم نہیں سنتا ہے وہاں پیرانے پیر اپنے چاہنے والوں کی فریاد کو سنتے ہیں. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کہاں سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. کون غوث اعظم ہیں؟ فرمایا جا جا کے کرخ کے خنڈرات میں بیٹھ جانا. مرید آیا اور آ کر کے گول دائرہ کھینچتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ بنیت عبد القادر. بیٹھ گیا، کہتا ہے جیسا پیرانے پیر نے فرمایا. آئے جنات الگ الگ ڈراؤنی صورتوں میں، کہتے ہیں جیسے ہی گول دائرے کے پاس آتے بچ کے نکل جاتے، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. صبح کے وقت جنات کا سردار آیا، اس نے مجھ سے کہا او انسان تو جنوں کے گزرنے کی جگہ پہ بیٹھا ہے، کیا تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ تب کہا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں. جنات کے سردار نے کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے بٹھانے والی شخصیت قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے، سید الاسیاد ہے، جید الاجیاد ہے. کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے پیران پیر نے بٹھایا ہے، مجھے غوث اعظم نے بٹھایا ہے. جیسے ہی غوث اعظم کا نام
سنا فوراً سواری سے نیچے اترا, گھٹنے زمین پہ رکھ کے ادب سے بیٹھ کے کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے, بتاؤ میرے آقا کا کیا حکم ہے. تو کہا غوث اعظم کے مرید نے کہ میری بیٹی میرے مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے, مجھے میری بیٹی چاہیے, زندہ چاہیے, سلامت چاہیے, باعزت چاہیے. کہا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے یہ کام تجھے کر کے دینا ہے. جنات کے سردار نے جنات کی طرف غضب انداز میں نظر ڈالی. کہا کس کی ہمت ہوئی جس نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی. جنات سہم گئے, بولے ہماری ہمت کہاں کہ ہم غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالے. اللہ اکبر. جنات کا سردار کہتا ہے سنو, یہ کام اگر جنات کا نہیں ہوتا تو غوث اعظم میرے پاس اس کو نہیں بھیجتے. کہا جاؤ اور جا کر کے سمندر کی تہ میں چلے جاؤ, پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ, جا کر پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ, اندھے کنووں کے اندر جا کر کے دیکھو, جہاں بھی ملے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر آؤ. اور سنو غوث اعظم نے فرمایا ہے زندہ چاہیے, سلامت چاہیے, باعزت چاہیے, جاؤ اور جا کر کے تلاش کرو. غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو تلاش کیا جا رہا ہے. ملک چین کے اندر ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کے اندر ایک غار, اور اس غار کے اندر ایک اندھا کنواں. اس اندھے کنویں کے اندر سے جنات جو ہے اس جن کو بھی پکڑ کر کے لائے اور غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو بھی لے کر کے آئے. جیسے ہی جنات کے سردار کے سامنے کھڑا کیا گیا, جنات کے سردار نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی, تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی. تو سنو اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو. جنات کے سردار سے وہ جن کیا کہتا ہے, جب یہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھی تھی اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, میں ادھر سے گزر کے جا رہا تھا, اس لیے میں جب گزر رہا تھا اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, یہ مجھے اچھی لگی, میں اٹھا کر کے لے گیا. اللہ اکبر. دیکھو اس وقت کا حال ہے جس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھی. یہ بڑا پاکیزہ بڑا تقدس والا دور تھا غوث اعظم کا, جس دور میں بیٹیاں بے پردہ گلیوں میں نہیں نکلتی تھی. اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس دور میں اگر سر کے بال کھلے ہوں تو جن اٹھا کر کے لے جائے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو. آج کوئی اخبار ایسا نہیں ہے, آج سوشل میڈیا پہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر آج ہماری مسلم بیٹی آج کوئی نقاب والی کوئی پارک کے اندر نظر آتی ہے, کوئی ہوٹل کے اندر نظر آتی ہے, کوئی کیفے کے اندر نظر آتی ہے. آئے دن سوشل میڈیا پہ خبریں نظر آتی ہے. اللہ اکبر. باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے, بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے. آج کالج کے نام پہ, دنیاوی تعلیم کے نام پہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کالج بھیج رہے ہیں. کبھی بھائی کی غیرت نہیں جاگی کہ ایک بار میں دیکھ لوں کیا واقعی میری بہن جو ہے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے یا کہیں کیفے میں کسی کے ساتھ میں جو ہے مستی تو نہیں ہو رہی ہے. کبھی ہماری غیرت نہیں جاگتی, کبھی باپ کی غیرت نہیں جاگتی. یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. باپ اولاد کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے. شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم, مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کا, اپنی بستی والوں کا ذمہ دار ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. اللہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا. باپ کی غیرت کبھی نہیں جاگتی کہ اے میری بیٹی, باپ گھر کے اندر ہے, ماں گھر کے اندر ہے, بھائی بہن گھر کے اندر ہے, یہ رات کے 2 بجے تیرا موبائل رات میں بستر پہ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. کبھی باپ نے اپنی بیٹی سے بات نہیں کی اور چند دن کے بعد روتا ہوا آیا ہمارے سامنے, کہتا ہے مولانا صاحب میں تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. ہم نے کہا کیا ہوا, کہتا ہے میری بیٹی میرے چہرے پہ کالک پوت کر کے چلی گئی. ہم نے کہا اب روتے کیوں ہو, اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تم ہو. کہتا ہے میں ذمہ دار کیسے ہوں. میں نے کہا کیوں اس کو لو اسٹوری والی فلمیں دکھائی تھی, کیوں اس کے ہاتھ میں لا کر کے تم نے موبائل دیا تھا, کیوں تم نے اس کو جو ہے فلمیں لو اسٹوری والی دکھائی. باپ بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہا ہے, بیٹی بھی بیٹھ کے, بہن بھی بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہی ہے, وہ لو اسٹوری والی فلمیں چل رہی ہے. کبھی باپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تکبیرہ ہوگی داستانوں میں. اپنے اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کر لو, اپنے اپنے گھروں کا معاشرہ, اپنے اپنے گھروں کا ماحول درست کر لو. نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا دو. حب نبیکم, ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو, ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو. وحب اہل بیتہ, اور ان کے دل میں نبی کے اہل بیت کی محبت ڈال دو. نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے, اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے. اب نبی کی
محبت کیا گانے سنانے سے پیدا ہوگی؟ کیا فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ کیا گیم کھلانے سے پیدا ہوگی؟ ارے نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، اچھی آواز میں نعت نبی سننے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن اپنا ایمان نہیں دے گا۔ اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، بیٹا ہے اسے بھی دینی تعلیم سکھاؤ، بیٹی ہے اسے بھی دینی تعلیم سکھاؤ۔ جب تمہاری بیٹی کے پاس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تو وہ حضرت زینب کا پردہ جانے گی، حضرت فاطمہ کے پردے کے بارے میں جانے گی، حضرت سکینہ کے پردے کے بارے میں جانے گی۔ پھر وہ بیٹی اپنی جان تو دے دے گی لیکن کبھی ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، خود بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ اولاد میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں آتے ہیں، دونوں کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ جب تمہاری اولاد کے پاس میں تمہارے مذہب کی تعلیم ہوگی، تمہارے دین کی تعلیم ہوگی، قرآن و حدیث کی تعلیم جب ان کے پاس میں ہوگی، تب وہ جانیں گی کہ حضرت فاطمہ کا پردہ کیسا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ عقل و شعور و وہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضور مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم سکھاؤ۔ نبی نے فرمایا ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، نبی کے اہل بیت کی محبت ڈال دو۔ تیسری بات نبی فرماتے ہیں وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اگر اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ڈائریکٹ دنیاوی تعلیم میں آپ نے بھیجا، تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں اور کہے گی میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے قرآن کی تعلیم مجھے نہیں سکھائی، جس کی وجہ سے نہ میں جائز سمجھ پایا نہ ناجائز سمجھ پایا، نہ حلال و حرام میں تمیز کر پایا، جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بتاؤ، دولت اولاد کے لیے جمع کر کے گئے، بلڈنگ اولاد کے لیے بنا کے گئے، پراپرٹی اولاد کے لیے جمع کر کے چلے گئے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اسے نہیں سکھائی، وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ کاش اس اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہوتی، کاش ہم نے اس اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی ہوتی تو یہی اولاد ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی۔ سرکار غوث اعظم کے مرید سے وہ جنات کا سردار جب پوچھتا ہے اس کے سامنے اس جن سے کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر کیسے ڈالی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، چادر نہیں تھی، میں جب گزر رہا تھا یہ اچھی لگی اٹھا کے لے گیا۔ آج یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی کچھوچھا شریف جا کے دیکھو مزار شریف پہ، کبھی بہرائچ میں غازی پاک کے مزار پہ جا کے دیکھو، کبھی وارث پاک کے مزار پہ جا کے دیکھو، ہماری جوان بہن بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے ایسے آسیب زدہ ہو گئیں کہ کوئی کمر میں دوپٹہ باندھ کے کھیلتی نظر آتی ہے مزاروں پہ۔ کیا حال ہے؟ یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے، صرف بے پردگی کا نتیجہ۔ میک اپ کر کے گلیوں میں بے پردہ جب عورت نکلتی ہے، 8ویں پارے میں میں نے پڑھی تھی ایک آیت کریمہ، رب فرماتا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ تم انسانوں سے زیادہ ہو۔ جنات کی تعداد انسان سے زیادہ ہے۔ کس جگہ جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کس علاقے میں جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کس گھر میں جن ہو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کس بستی میں کس علاقے میں کس جگہ جن ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اسے، لیکن جن تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں شریر جن ہوتے ہیں، جو شریر جن ہوتے ہیں
جو آج ہمارے معاشرے کی کتنی بہن بیٹیاں مزاروں پہ دیکھو، کوئی کہہ رہی مخدوم چھوڑ دے، کوئی کہہ رہی غازی چھوڑ دے، کوئی کہہ رہی وارث دیوا چھوڑ دے، قسم قسم کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی۔ ماں بیٹھ کے رو رہی ہے میری جوان بیٹی ہے، میں کیا کروں؟ باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے میری جوان بیٹی ہے، کیا کروں؟ نہیں دیکھتے تم مزاروں پہ جا کر کے کیسی آوازیں آتی؟ کاش ہم نے اپنی اس بیٹی کو پہلے ہی سے کہا ہوتا کہ بیٹی قرآن کی تلاوت کر، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا، پردے کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر کسی بھی قسم کا جن ٹھہر نہیں سکتا، کسی بھی قسم کا جن داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے، 2.5 پاروں میں سورہ بقرہ، پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے کے سواؤ تک ہے، کیا نا، آدھے پارے سے کم۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ ہے، اس کو تلاوت کریں گے، آپ گھر کے اندر پڑھیں گے، کوئی جن گھر میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی نا، کوئی موبائل، فلمیں، گانے، ہر وقت ہر کونے سے آوازیں آ رہی۔ 5 بیٹے ہیں، الگ الگ چارپائی پہ، 5 موبائل پہ فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے۔ یہ حال ہے ہمارے گھروں کا۔ اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول قائم کرو۔ نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں، نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو، وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں ایک تو ان لوگوں کی قسم بتائی تھی جو بلا وجہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں لیکن مارتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دوسری قسم جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ بات میں آپ کو بتاؤں، نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی قرب قیامت کے وہ کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگیں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن کپڑے پہن کر کے بھی وہ برہنہ لگیں گی۔ آج اتنے باریک لباس چل رہے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی عالم حافظ گزرے تو شرم سے سر نیچے جھک جاتا ہے، لیکن اس گزرنے والی عورت کو شرم نہیں آتی۔ بیاہ شادیوں میں جاؤ تو وہاں پر جا کر کے دیکھو تو ایسی بے پردگی عام ہوتی ہے، بعض شادیوں کے ماحول، شادیوں کے موقع پہ شادی حال میں چلے جاؤ، دولہا گزر کے جا رہا ہے، ہماری جوان بہن بیٹیاں اس کے اوپر پھولوں کی بارش کرتی ہیں، لیکن کبھی باپ کو غیرت نہیں آتی، بھائی بھی کھڑا دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بے پردگی کا بازار، ہلدی کی رسم کے نام پہ بہن بیٹیاں بے پردگی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، مہندی کی رسم کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، ایک ہفتہ پہلے گھر میں ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بارات میں عورتوں کا جانا، شادی حال میں وہاں پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گھروں کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بدل چکا ہے۔ اگر اس ماحول کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو اور ان کو پردے کا حکم دو۔ نبی نے فرمایا تھا کہ کاسیات عاریات، کپڑے پہن کر کے بھی ننگی لگیں گی، 1450 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا۔ آج تو پردہ بھی پردے میں نہیں رہا، نقاب آپ دیکھ لو، جب عورت نکلتی ہے تو پورے جسم کی بناوٹ صاف نظر آتی ہے۔ پہلے جو نقاب ہوتے تھے، یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ جانیں گے، یہ بتائیں گے آپ کو، ایسے نقاب ہوتے تھے کہ اوپر سے ایک چادر اوڑی جاتی تھی، اگر 16 سال کی اگر لڑکی اوڑھ کے نکل جاتی یا 50 سال کی بوڑھی نکل جاتی، آدمی نکلنے جو بیٹھا ہوتا وہ یہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا کہ لڑکی جا رہی ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ ایسے پردے ہوتے تھے پہلے، اور آج کے پردے 50-60 سال کی عورت بھی ایسے نقاب اوڑھ کر کے نکلتی ہے کہ دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی کنواری لڑکی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ محرم شریف کا جلوس نکالیں گے، نام ہوگا کہ محرم شریف کا جلوس ہے، اور پیچھے دیکھو تو عورتوں کا وہ بے پردگی کا بازار گرم ہے۔ چلے جاؤ 12ویں شریف کا جلوس نکلے گا تو اتنی عورتیں جو ہے، کوئی سجاوٹ دیکھنے آ رہی ہے، کوئی لائٹنگ دیکھنے کے لیے چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے ہم نے کیا بنا دیا اس کو۔ کاسیات عاریات، ایسا دور بھی آئے گا کہ جس دور میں عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگیں گی۔ ممیلات مائلات،
وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، میک اپ کر کے شادی حال میں جاتی ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے میک اپ کس کے لیے ہے؟ رب نے فرمایا کہ بیویاں اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ میک اپ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے، اور شوہر خود میک اپ کرا کے اپنی بہو کو اپنی بیوی کو خود شادی حال میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سسر اپنی بہو کو لے کر کے جا رہا ہے شادی حال میں۔ یہ غیرتیں ہیں مسلمانوں کی۔ پھر رونا رویا جا رہا ہے، مسلمان پریشان بہت ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارے رسول ہم سے ناراض ہیں۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رسول کو راضی کر لو۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، تو سب راضی، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ دے گا تو عزت بڑھے گی، اللہ دے گا تو عزتوں میں چار چاند لگیں گے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث اعظم کے مرید سے کہتا ہے وہ جن کے تمہاری بیٹی جب مکان کی چھت پہ چڑھی تو سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ غوث اعظم کے مرید کے سامنے جنات کے سردار نے کہا پھر بھی تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ جلاد کو حکم دیا اس کی گردن مار دے، اس نے اس کی گردن کو مار دیا۔ پھر غوث اعظم کے مرید نے پوچھا ارے تم میرے غوث کو کیسے جانتے ہو، تم میرے شیخ کو کیسے جانتے ہو؟ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کو دامن ملا ہے تو پیران پیر کا ملا ہے، ہم سلسلے میں ہیں تو پیران پیر کے سلسلے میں ہیں، ہم قادری سلسلے میں ہیں۔ غوث اعظم کے مرید سے جنات کا سردار کہتا ہے تم جاننے کی بات کرتے ہو، ارے غوث اعظم کی تو وہ شان ہے کہ غوث اعظم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوں اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں، حجرے سے نگاہ جلال اٹھا دیں تو ہم جہاں ہوں وہی ہمارے بدن میں آگ لگ جائے، اور تم جاننے کی بات کرتے ہو۔ ارے غوث اعظم تو وہ ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں، جس جگہ غوث اعظم کا نام لیا جائے گا میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہے یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو۔ ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار غوث اعظم، میرے ہاتھ میں آپ کا دامن ہے، اے میرے غوث اعظم بس میری ایک تمنا ہے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، اپنی تمنا ظاہر کرتے ہیں، اے میرے غوث اعظم میری تمنا یہ ہے کہ جا تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جا تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ پھر کہتے ہیں غوث اعظم جب میری روح میرے بدن سے نکلنے والی ہو اور جب میرے گھر والے مجھے قبر میں دفن کر کے چلے آئے، جب میرا نامہ اعمال میزان پر تولا جا رہا ہوں اور جب میں پل صراط سے گزر رہا ہوں تو اس وقت آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو۔ کہتے ہیں نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا۔ پھر کہتے ہیں غوث اعظم میں مانتا ہوں میدان حشر جان کو پگلانے والا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تاوے کی ہوگی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن احمد رضا پریشان نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دھوپ محشر کی وہ جہاں سوز قیامت ہے مگر، دھوپ محشر کی وہ جہاں سوز قیامت ہے مگر، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا۔ پھر کہتے ہیں بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ کون غوث اعظم ہے؟ پوچھا گیا ہے میرے غوث اعظم ذرا یہ تو بتائیے گا، ہر آدمی تو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ کے چاہنے والوں میں پرہیزگار بھی ہیں، آپ کے چاہنے والوں میں گنہگار بھی ہے، آپ کے مریدین میں متقی و پرہیزگار بھی ہے، اور آپ کے مریدین میں کچھ گنہگار بھی ہے۔ اے غوث اعظم آپ کا کیا فرمان ہے ان کے لیے؟
تو میرے غوث فرماتے ہیں جتنے پرہیزگار ہیں جتنے نیکوکار ہیں وہ سب میرے ہیں اور جتنے گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ میرے غوث فرماتے ہیں اِلَّمْ تَكُنْ مُرِیدی جید انا جید، اے میرے مرید اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگرچہ تو اچھا نہیں ہے، جس عبدالقادر کا تو نے دامن پکڑا ہے وہ جید بھی ہے سید بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ کون غوث اعظم ہے، کون غوث اعظم ہے؟ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت ڈر اللہ میرا رب ہے۔ ہم نے عرض کیا اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈرے، کیا ہمارے گاؤں کے پردھان کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر چیئرمین کہے مت ڈر تو مطلب ہے کہ قصبے میں مت ڈر، اگر بدھائک کہے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر، اگر سی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ ہم کہاں نہ ڈرے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ ہم کہاں نہ ڈرے غوث اعظم، کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈرے، کیا قصبے اور تحصیل میں نہ ڈرے، کیا اپنے ضلع میں نہ ڈرے، کیا اپنے صوبے میں نہ ڈرے، کہاں نہ ڈرے؟ تو جواب ملتا ہے تبولی فی السمائی والارض دقت، اے مجھ سے محبت کرنے والے جس عبدالقادر کا تو نے دامن پکڑا ہے اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں، زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ تجھے نہ زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جمیل قادری پکار اٹھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میرے غوث فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن میں کلو صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ کس کی کتنی عمر ہوگی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی دولت ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کو کتنی اولاد ملے گی لوح محفوظ پہ لکھا ہے، کس کی کتنی عمر ہوگی لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز سب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو، ارے بولو اعلیٰ حضرت کے نام پہ تڑپ کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے غوث اعظم جب آپ کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی آنکھ کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے تو آپ لوگوں کی تقدیر بھی دیکھ لیتے ہو۔ ارے احمد رضا کی تقدیر دیکھ لو، اگر احمد رضا کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہے تو اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محب اس بات کے دفتر پہ کڑولا تیرا۔ اے غوث اعظم محب اس بات کے دفتر پہ کڑولا تیرا، محب اس بات کا دفتر لوح محفوظ، کڑولا مانے قبضہ، غوث اعظم کا قبضہ لوح محفوظ پر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر دیکھو اگر بری ہے تو اسے بھلی کر دو۔ مفتی اعظم پکار کے کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو دوستی یہ کالج فرینڈ، کوچنگ فرینڈ
جس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، نیک کام کرنا بند کر دیا جاتا ہے، ایسے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو دوست کون ہوگا؟ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ متقیوں سے کرنی ہے۔ دوستی کس سے کرنی ہے؟ پرہیزگاروں سے کرنی ہے۔ دوستی جو خود بھی نماز پڑھے، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جائے کہ چل اگر نماز نہیں پڑھے گا تو دوستی ختم۔ ایسوں سے دوستی کرنی ہے جو خود بھی نیک ہو اور اپنے دوست کو بھی نیکی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے